آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ دوران پروگرام ہم آپ کے پیغامات بھی شامل کریں گے۔ آپ کی فرمائش پہ آپ کی پسندیدہ نظمیں بھی آپ کو سنوائیں گے، لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حمدیہ اور دعائیہ کلام سے۔ آج دعائیہ کلام دیا گیا ہے کلام محمود میں سے، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے۔ آئیے سنتے ہیں۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے۔ جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، بے کس نواز ذات ہے تیری، اے خدا، بے کس نواز ذات ہے تیری، اے خدا، آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے۔
सुबहान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत दुआया कलाम कलाम महमूद में से हम सुन रहे थे। आवाज़ थी मोहतरम मुसव्विर अहमद साहब की। और नातिया कलाम से पहले हम चंद एक पैगामात शामिल करना चाहेंगे। नीदरलैंड से मोहतरमा अतिया काजी साहिबा, आपका बड़ा पुरखलूस पैगाम हम तक पहुंच गया है, बहुत शुक्रिया। मोहतरम मुबशर अहमद साहब माना वाला पाकिस्तान से बहुत प्यारा पैगाम आपका मिला, आपका भी बेहद शुक्रिया। और मोहतरम अब्दुल मालिक साहब ज़िला सरगोधा में आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, प्यारे हुजूर की खिदमत में आपने अस्सलामु अलैकुम कहा। मोहतरमा आसिया रफ़ीक साहिबा कैलगरी कनाडा से आपका भी पैगाम मिल गया है। और इस वक्त जिस नात की फरमाइश है शाह मक्की व मदनी सैयदुल वरा, कलाम ताहिर में से ये कलाम है, आइए सुनते। ऐ शाह मक्की व मदनी तुझ सा मुझे अजीज नहीं कोई दूसरा। ऐ शाह मक्की व मदनी तुझ सा मुझे अजीज नहीं कोई दूसरा। तेरा गुलाम दर हूँ, तेरा ही तेरा गुलाम दर हूँ, तेरा ही असीर इश्क। तू मेरा भी हबीब है, महबूब किबरिया। तू मेरा भी हबीब है, महबूब किबरिया। तेरे जिलों में ही मेरा उठता है हर कदम। तेरे जिलों में ही मेरा उठता है हर कदम। चलता हूँ खाके पाको तिमता हुआ। चलता हूँ खाके पाको तेरी चूमता हुआ। क्या ही खूबसूरत नातिया कलाम अभी हम सुन रहे थे कलाम ताहिर में से। और अगली नज़्म जिसका इंतखाब किया गया है, आ के तेरी राह में हम आँखें बिछाएं, ये कलाम है कलाम महमूद में से। पढ़ने वाले हैं मोहतरम इस्मतुल्लाह साहिब और फरमाइश करने वालों में मुकर्रम मोहतरम मोहम्मद नसीरुल हक आचार्य साहिब कादियान से, मोहतरमा दानिया नसीर साहिबा, मोहतरमा लाइबा राशिद साहिबा पाकिस्तान से, ताहिर महमूद भट्ट साहब जर्मनी से शामिल हैं। आइए ये नज़्म सुनते हैं, आ के तेरी राह में हम आँखें बिछाएं।
کہ تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، آ کہ تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں، آ کہ تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، آ کہ تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں، تو آئے تو ہم تجھ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں، جان نظر میں دے تجھ کو، تجھے دل میں بسائیں، آ کہ تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، آپا کے محمد کی عمارت کو بنائیں، ہم کفر کے آثار کو دنیا سے مٹائیں، آ کہ تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، ہے مغرب و مشرق کے تو معشوق ہزاروں، بھاتی ہے مگر آپ کی ہی مجھ کو ادائیں، آ کہ تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، رحمت کی طرف اپنی نگاہ کیجئے آقا، جانے بھی دے کیا چیز ہے یہ میری خطائیں، آ کہ تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، دے ہم کو یہ توفیق کہ ہم جان لڑا کر اسلام کے سر پر سے کریں دور بلائیں، آ کہ تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے، کلام محمود میں سے آواز تھی محترم عصمت اللہ صاحب کی۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے یہ کلام مکرم و محترم چودھری محمد علی مزدر صاحب کا لکھا ہوا ہے، روح کی لذت بن کر برسا، اور فرمائش کرنے والوں میں محترم ناصر احمد صاحب سیالکوٹ سے، محترم فضل قادر صاحب، اور کراچی سے محترم رفیع رضا قریشی صاحب اور محترمہ شاہینہ رفیع صاحبہ شامل ہیں۔ آئیے یہ کلام سنتے ہیں۔ روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم
یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام۔ ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت حمدیہ نعتیہ کلام مکرم و محترم چودھری محمد علی مستر صاحب کا لکھا ہوا ہم سن رہے تھے محترم عمر شریف صاحب کی آواز میں۔ مکرم محمد بابر صاحب، محمد عمران صاحب، محمد راشد صاحب، مزمل حسین صاحب کمالیہ پاکستان میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت پیارا پیغام آپ نے ہمیں بھجوایا محترم سائر صاحب مربی صاحب کے ہاتھ۔ اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے اے کرم خاک چھوڑ دے کبر و غرور کو، اور اس نظم کے لیے خاص طور پہ فرمائش کی ہے محمد نثار حسین صاحب نے۔ آئیے یہ بہت پیارا کلام سنتے ہیں۔ اے کرم خاک چھوڑ دے کبر و غرور کو، بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، اپنے خیال میں، شاید اسی سے دخل ہو دار الوصال میں، شاید اسی سے دخل ہو دار الوصال میں۔ چھوڑو غرور و کبر کے، تقویٰ اسی میں ہے، تقویٰ اسی میں
جاؤ خاک مرضی مولا اسی میں ہے تقویٰ کی جڑ خدا کے لیے خاک ساری ہے خاک ساری ہے عفت جو شرط دی ہے وہ تقویٰ میں ساری ہے عفت جو شرط دی ہے وہ تقویٰ میں ساری ہے بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں. کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے حواسی محترم معید حامد صاحب کی. چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں. محترم عبدالباری ملک صاحب بریڈ فورڈ سے، اور محترم منصور احمد صاحب، محترم خرم سلیم صاحب، محترم عطاء السلام صاحب، محترم دانش سلیم صاحب ڈیرہ غازی خان میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. پیارے حضور کی خدمت اقدس میں آپ السلام علیکم کہہ رہے ہیں. محترمہ راشدہ منصور صاحبہ اور امت الوکیل صاحبہ، آپ کا بھی بہت پیارا پیغام ہم تک پہنچ گیا. بہت شکریہ. آپ سب کے لیے ہم نظم لگا رہے ہیں سیدی مرشدی تو سلامت رہے. آئیے سنتے. سیدی مرشدی تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے. تیرے دکھ اور غم ہنس کے جھیلیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے. سیدی مرشدی تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے. تیرے دکھ اور غم ہنس کے جھیلیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے. دھوپ ہو چاؤ ہو اقتدا میں تیری، ہم رکیں گے نہیں، ہم رکیں گے نہیں. ظلم کے سامنے سر یہ کٹ جائیں گے، پر جھکیں گے نہیں، پر جھکیں گے نہیں. ایک خدا کے سوا غیر کے سامنے ہاتھ اٹھیں گے نہیں، ہاتھ اٹھیں گے نہیں. کوئی شکوہ نہیں ہونٹ سی لیں گے ہم، کوئی شکوہ نہیں ہونٹ سی لیں گے ہم. تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. سیدی مرشدی تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے. تیرے دکھ اور غم ہنس کے جھیلیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے. عرض لاہور کی سجدگاہوں سے اٹھتے فغاں کی قسم، ہاں فغاں کی قسم. ان شہیدوں کے خونوں سے لکھی ہوئی داستاں کی قسم، داستاں کی قسم. آخری وقت میں ان کے ہونٹوں سے نکلی عزا کی قسم، ہاں عزا کی قسم. سجدہ گاہیں یہ آباد رکھیں گے ہم، سجدہ گاہیں یہ آباد رکھیں گے ہم. تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے. سیدی مرشدی تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت
دکھ اور غم ہنس کے جھیلیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، سیدی مرشدی تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تا قیامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ کیا ہی خوبصورت کلام برکات خلافت کے حوالے سے مکرم و محترم مولانا شمشاد احمد قمر صاحب کا لکھا ہوا۔ پڑھنے والوں میں شامل تھے محترم محمود الحسن صاحب، محترم مرتضی منان صاحب اور محترم مصور احمد صاحب۔ اور ناظرین، ہمارے پروگرام میں جہاں ہم آپ کو پہلے سے معروف اور مستند آوازوں میں نظمیں سنواتے ہیں، وہاں ہماری یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ نئی آوازوں کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے اور نئی آوازیں بھی متعارف کروائی جائیں۔ آج کے پروگرام میں 2 نئی آوازیں ہم سن پائیں گے۔ محترمہ حمیرہ انجم صاحبہ انڈیا کرناٹک سے آپ نے ہمیں اپنی آڈیو بھیجی تھی۔ اس کے علاوہ محترم عبدالباری صاحب قادیان دارالمان سے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے ایک نظم مل کے پڑھ کے ہمیں بھجوائی تھی۔ آئیے سب سے پہلے ہم سنتے ہیں محترمہ حمیرہ انجم صاحب کی آواز میں کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام۔ نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا، حق کی توحید کا مرجھا چلا تھا پودا، ناگہاں غیب سے یہ چشمہ اصفا نکلا، یا الہی یا الہی تیرا فرقاں ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا۔ ابھی ہم سن رہی تھی کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا، اور چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترم ناصر احمد مانگٹ صاحب، آپ اس وقت پاکستان میں ہیں اور آپ نے بتایا کہ آپ وہاں جا کے بھی ہمارا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ محترم فیض الحق صاحب دارالذکر لاہور سے آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، اور ملک انوار الحق صاحب آپ کا بھی پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ آپ کے لیے نظم ہم لگا رہے ہیں، جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار۔ در سمین میں سے یہ کلام آواز ہے محترم ناصر علی عثمان صاحب کی، آئیے سنتے ہیں۔ جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، زندگی ہے موت
موت کے اندر نہاں گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار جاودانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں چپ کے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار چپ کے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار جاودانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا چیز کیا ہے اس کے آگے رستم اس فند یار رستم اس فند یار جاودانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں گالیاں سن کر دعا دو پا کے دکھ آرام دو گالیاں سن کر دعا دو پا کے دکھ آرام دو کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار تم دکھاؤ انکسار جاودانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں جاودانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا آواز تھی محترم ناصر علی عثمان صاحب کی اور ناظرین دنیا بھر سے آپ کی طرف سے اس وقت بھی پیغامات مل رہے ہیں دوران ہفتہ بھی آپ کی طرف سے ایک کثیر تعداد میں پیغامات ملتے ہیں اور آپ سب کا کہنا ہوتا ہے ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ازراہ شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ قبول ہو اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمارے پیارے امام کا حافظ و ناصر ہو اور آئیے اسی موضوع پہ برکات خلافت کے حوالے سے ایک نظم سنتے ہیں جو کلام ہے محترم ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب کا پڑھنے والے ہیں محترم بلال راجہ صاحب آئیے سنتے ہیں
گلے تازہ کی صورت ہے، رخ انور مہتاباں، مثال آئینہ روشن، ہنسی پہ کر مہتاباں، گلے تازہ کی صورت ہے، رخ انور مہتاباں، زمین کے اس کنارے سے زمین کے اس کنارے تک، زمین کے اس کنارے سے زمین کے اس کنارے تک، نظر آتا ہے آنکھوں کو بس ایک منظر مہتاباں، نظر آتا ہے آنکھوں کو بس ایک منظر مہتاباں، قدم بوسی کو حاضر ہے، ادب گاہے خلافت میں، قدم بوسی کو حاضر ہے، ادب گاہے خلافت میں، تیری دہلیز پر سورج تیرے در پر مہتاباں، تیری دہلیز پر سورج تیرے در پر مہتاباں، میرے احساس میں شامل ہے خوشبو اس کی باتوں کی، میرے احساس میں شامل ہے خوشبو اس کی باتوں کی، میرے دل میں چمکتا ہے، میرے اندر مہتاباں، میرے دل میں چمکتا ہے، میرے اندر مہتاباں۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے، اور اس وقت ہم جو آڈیو آپ کو سنوانے جا رہے ہیں یہ محترم عبد الباری صاحب نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہمیں یہ نعتیہ کلام پڑھ کے بھجوایا ہے، علیک الصلاۃ و علیک السلام۔ آئیے ان کی آواز میں یہ نعتیہ کلام سنتے ہیں۔ علیک الصلاۃ و علیک السلام، علیک الصلاۃ و علیک السلام، علیک الصلاۃ و علیک السلام، علیک الصلاۃ و علیک السلام۔ نام ایسا کہ دل جگمگانے لگے، کام ایسے کہ روح گنگنانے لگے، نام ایسا کہ دل جگمگانے لگے، کام ایسے کہ روح گنگنانے لگے، حسن ایسا چمن مسکرانے لگے، بات ایسی کہ خوشبو سی آنے لگے، اور چہرہ کے جیسے ہو ماہ تمام، اور چہرہ کے جیسے ہو ماہ تمام۔ علیک الصلاۃ و علیک السلام، علیک الصلاۃ و علیک السلام،
علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. ان کے آتے ہی موسم بدلنے لگے، پھول شاخوں پہ اپنی مچلنے لگے. ان کے آتے ہی موسم بدلنے لگے، پھول شاخوں پہ اپنی مچلنے لگے. دل کے پتھر دعا سے پگھلنے لگے، جاں بلب لوگ پھر سے سنبھلنے لگے. مسکرا کے فرشتوں نے بھیجے سلام، مسکرا کے فرشتوں نے بھیجے سلام. علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. بہت شکریہ مکرم و محترم عبدالباری صاحب. قادیان سے آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے یہ نعتیہ کلام آپ نے پڑھ کے بھجوایا، بہت شکریہ آپ کا. اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے در سمین میں سے یہ نظم لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں. فرمائش کرنے والوں میں شامل ہیں محترم زبیر احمد اسلام صاحب کوٹ تھر پارکر سے، محترم سید نعمان یاسین صاحب، محترم سید ابرار احمد صاحب، محترمہ طیبہ ماہم صاحبہ. آئیے آپ سب کی فرمائش پہ سنتے ہیں لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں. لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں. لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں. اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا. جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا. جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا. ہر چیز میں خدا کی ضیا کا ظہور ہے. پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے.
پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے. سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام در سمین میں سے ہم سن رہے تھے آواسی محترم مرتضیٰ منان صاحب کی. اگلی نظم در عدن میں سے بہت پیارا دعائیہ کلام کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں. فرمائش کرنے والوں میں محترمہ مناہل محمود صاحبہ، محترم سید مصور احمد صاحب اور سید محمود احمد صاحب آف جرمنی شامل ہیں. آئیے یہ بہت پیارا دعائیہ کلام سنتے ہیں. کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں، سر تاب پا میری خطائیں سب تیرے غفران ڈھانپ لی، میری خطائیں سب تیرے غفران ڈھانپ لی. ابھی نگاہ لطف کے قابل نہیں ہوں میں. کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں، میرا کوئی نہیں ہے ٹھکانہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے ٹھکانہ تیرے سوا، تیرے سوا کسی کے بھی قابل نہیں ہوں میں. کیا ہی خوبصورت دعائیہ کلام ہم سن رہے تھے در عدن میں سے. اور محترم رانا سلطان احمد صاحب روا، جرمنی سے محترمہ مغفورہ رانجہ صاحبہ، لکسمبرگ سے محترم منصور احمد چٹھا صاحب، اور بھی بہت سے احباب کا بہت پرخلوص پیغامات ملے ہیں کہ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں ہمارا نام لے کے السلام علیکم کہا جائے. آپ سب کے لیے ہم نعتیہ کلام لگا رہے ہیں. مرکز لطف و کرم، یہ کلام لکھا ہوا ہے محترم مبارک احمد ظفر صاحب کا. آئیے سنتے ہیں. مرکز لطف و کرم ہے آستانہ آپ کا، تا ابد چلتا رہے گا یہ خزانہ
آپ کا، مرکز لطف و کرم ہے آستانہ آپ کا. آپ ہیں ختم الرسل، ہر عہد میں ہر دور میں سب جہاں ہے آپ کے، اور ہر زمانہ آپ کا. جس کی ہر ایک بوند دیتی ہے حیات جاویداں، حوض کوثر سے ہے جاری بادہ خانہ آپ کا. یوں تو دنیا میں صحائف اور بھی موجود ہیں، آسمانی ہے کلام عارفانہ آپ کا. کل عدم سب ہو چکے دنیا میں، بس اب ایک ہے عہد نامہ عادلانہ منصفانہ آپ کا. اس کو چھو سکتی نہیں ہے کوئی بھی باد سموم، رحمتوں والا ہو جس پر شامیانہ آپ کا. وحشیوں سے باخدا انسان پیدا کر دیے، یہ کرشمہ ہم نے دیکھا ہے یگانہ آپ کا. کر دیے مردے کئی صدیوں کے زندہ ایک دم، اب بھی جاری ہے اثر یہ معجزانہ آپ کا. لے گیا عرش معلا تک شب معراج میں، عشق مولا میں جنون والہانہ آپ کا. جب صدا گونجی کہ لا تحزن خدا ہے اپنے ساتھ، سور نے حیرت سے دیکھا دوستانہ آپ کا. سر جھکائے عاجزی سے فاتح مکہ ہوئے، کیا عجب انداز تھا وہ دل برانہ آپ کا. دشمن جاں بھی ہوئے گرویدائے دل آپ کے، عفو کا اعلان سن کر عاجزانہ آپ کا. کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے. محترم مبارک احمد ظفر صاحب کا لکھا ہوا آواز تھی محترم بلال احمد راجہ صاحب کی. آپ کا بہت شکریہ، بہت محبتیں آپ کی، بہت دعائیں ہمیں آپ کی پہنچ رہی ہیں. آج کے پروگرام کی آخری نظم جو ہے وہ کلام محمود میں سے ہے، مردوں کی طرح باہر نکلو. بہت خوبصورت پیغام اس کے اندر، آئیے سنتے ہیں. مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، سل رکھ لو اپنے سینوں
کہ تم ایک خنجر آہن ہاتھ میں لو، یہ فولادی پنجوں کے ہیں دن، اب دستے ہنا کو رہنے دو، یہ فولادی پنجوں کے ہیں دن، اب دستے ہنا کو رہنے دو، مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو، کیا جنگوں سے مومن کو ہے ڈر، وہ موت سے کھیلا کرتا ہے، تم اس کے سر کرنے کے لیے میدان دغا کو رہنے دو، تم اس کے سر کرنے کے لیے میدان دغا کو رہنے دو، مسلم جو خدا کا بندہ تھا، افسوس کہ اب یوں کہتا ہے، اسباب کرو کوئی پیدا، جبریلو خدا کو رہنے دو، اسباب کرو کوئی پیدا، جبریلو خدا کو رہنے دو۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ، ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار، اب اسی گلشن میں لوگوں راحت و آرام ہے، وقت ہے جلد آؤ اے آوارگان دشت خار۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔